بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مکمل سیرت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی اور ابتدائی اسلام لانے والے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ آپ پہلے خلیفہ راشد اور تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ نام۔ آپ کا پیدائشی نام عبداللہ تھا، جو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ کے والد کا نام عثمان ابو قحافہ اور والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا۔ کنیت۔ آپ کی مشہور کنیت ابو بکر تھی، جس کا مطلب ہے جوان اونٹ کا باپ۔ عربی میں بکر کا مطلب جوان اونٹ ہے۔ یہ کنیت آپ کو بچپن میں ملی۔ قبیلہ۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو تیم سے تھا اور آپ مکہ کے ایک معزز اور مالدار تاجر تھے۔ آپ نسب شناسی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ پیدائش۔ آپ کی پیدائش عام الفیل کے 2 سال اور کچھ ماہ بعد یعنی 573 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اسلام قبول کرنا اور القاب۔ پہلا مرد مسلمان۔ آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی دعوت پر بلا جھجک اور فوراً اسلام قبول کیا، اور آپ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ آپ نے کسی دلیل یا فائدے کے بغیر صرف سچائی پہچان کر ایمان لایا۔ الصدیق یعنی سچائی کو تسلیم کرنے والا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج یعنی آسمانی سفر سے واپس آئے اور کفار نے جھٹلایا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک لمحہ بھی توقف کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، جس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو الصدیق کا لقب عطا فرمایا۔ العتیق یعنی آگ سے آزاد کردہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد کردہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور صفات۔ نہایت نرم دل، بردبار، عاجز اور حیادار انسان تھے۔ آپ کے چہرے پر ہمیشہ سکون اور وقار نمایاں رہتا تھا۔ آپ کو علم الانساب یعنی خاندانی تاریخ اور شاعری میں گہری مہارت حاصل تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کو امت کا سب سے زیادہ علم حاصل تھا تو وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اسلام کی خدمت۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ ہی نے 10 عظیم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اسلام کی دعوت دی، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ
اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ غلاموں کی آزادی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے اپنے مال سے حضرت بلال حبشی، حضرت عامر بن فہیرہ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہم جیسے کئی مظلوم غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جو کفار کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ ہجرت کا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام کیا اور ہجرت کے پورے خطرناک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی رہے۔ یہ سفر آپ کی فدائیت اور جانثاری کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ غزوات میں شرکت۔ آپ نے بدر، احد، خندق سمیت تمام بڑے غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ حصہ لیا اور ہر موقع پر انتہائی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیمے میں محافظ بنے رہے۔ غزوہ احد میں آپ نے تلوار کے زور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں جان تک داؤ پر لگا دی۔ غزوہ خندق میں مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر مشورہ اور انتظامات میں شریک رہے۔ روایت ہے کہ کسی جنگ میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہ جاتے تو فوج کی قیادت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سپرد فرماتے۔ واقعہ غزوہ تبوک، حضرت ابوبکر کی مالی قربانی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے مالی امداد دینے کی ترغیب دی۔ کیونکہ یہ جنگ ایک سخت اور طویل سفر پر مبنی تھی، گرمی کا موسم، طویل فاصلہ اور وسائل کی شدید کمی تھی، اسی وجہ سے اسے غزوہ العسرہ یعنی مشکل کا غزوہ کہا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے دے دے، تو مسلمانوں میں جذبہ ایثار کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عزم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا، آج میں ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں پیش کیا اور بڑے فخر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدھا مال چھوڑا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے۔ ان کے کندھے پر ایک کپڑے کی گٹھڑی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر پوچھا، اے ابو بکر، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انتہائی ایمان افروز الفاظ میں جواب دیا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا ہے۔ یہ جواب سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے بڑھ کر کسی نے کچھ نہیں دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے اپنا پورا گھر کا مال یعنی تقریباً 4000 درہم اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اپنے کپڑے، جانور، کھجور، غلہ، حتیٰ کہ بعض گھریلو سامان تک اللہ کی راہ میں
پیش کر دیا۔ حضرت ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ اس مالی تعاون میں سب سے آگے رہے، خواہ غزوہ بدر ہو، احد، خندق یا تبوک۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرمایا کرتے تھے، میں چاہے جتنا بھی کوشش کر لوں ابو بکر سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس قربانی نے ثابت کیا کہ ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں بلکہ عمل اور قربانی کا نام ہے، اور یہ کہ دنیا کی محبت چھوڑ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ کرنا ہی ایمان کی اصل روح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر میرے اور ان کے درمیان اسلامی بھائی چارہ کافی ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ نے اپنا مال، وقت اور جان سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ سخاوت اور زہد۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کس نے آج روزہ رکھا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ بولے، میں نے۔ کس نے آج جنازے میں شرکت کی؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ، میں نے۔ کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ، میں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ سب صفات جمع ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے سب سے قریبی ساتھی قرار دیا، اور جن کی زندگی اسلام کے ہر پہلو میں روشنی بکھیرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے سے معذور ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ آپ ہی خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، پیشانی چومی اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ زندہ بھی خوبصورت تھے اور وفات کے بعد بھی خوبصورت ہیں۔ خلافت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متفقہ طور پر پہلا خلیفہ راشد منتخب کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں آخری نمازوں میں آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ آپ نے امت کو استقامت دی، انتشار کو ختم کیا اور اسلام کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا، فتنہ ارتداد کو ختم کیا، خاص طور پر مسلمہ کذاب یعنی جھوٹے نبی کو شکست دی۔ فوج اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق رومی سرحدوں کی طرف روانہ کیا، حالانکہ کئی لوگوں نے مشورہ دیا تھا
کہ ابھی مدینہ میں خطرہ ہے، مگر آپ نے فرمایا میں اس فوج کو روک نہیں سکتا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجنے کا حکم دیا ہو۔ آپ کے دور میں ہی اسلامی حکومت کا باقاعدہ نظم و ضبط قائم ہوا، بیت المال کی بنیاد رکھی گئی اور قاضی القضاء یعنی سپریم جج کا عہدہ متعارف ہوا۔ استقامت اور خطبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا صدمہ جب مدینہ پر سایہ فگن ہوا تو کئی لوگ ہم میں نڈھال ہو گئے تھے۔ اس نازک وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کمال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ تاریخی خطبہ دیا جس کے الفاظ یہ تھے: جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وفات پا چکے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی جس کا مفہوم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں۔ آپ کے دور خلافت کا سب سے بڑا چیلنج جھوٹے نبیوں اور زکوٰۃ نہ دینے والے قبیلوں کا فتنہ تھا۔ آپ نے سختی اور آہنی عزم کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور فرمایا میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے ایک رسی بھی چھپائی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے تھے تو میں اس پر بھی جنگ کروں گا۔ آپ کی اس حکمت عملی نے اسلام کو انتشار سے بچا لیا۔ قرآن کی جمع و تدوین۔ یہ آپ ہی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ جب جنگوں میں حفاظ کرام شہید ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر آپ نے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیا، جو بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مکمل ہوا۔ آپ نے قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کروایا تاکہ اللہ کا کلام ہمیشہ محفوظ رہے۔ یہ آپ کی دور اندیشی اور علم دوستی کی عظیم مثال تھی۔ وفات۔ آپ نے تقریباً 2.5 سال تک خلافت کے فرائض انجام دیے اور 634 عیسوی یعنی 13 ہجری میں بیماری کے بعد 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وفات کا منظر۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ آپ کی تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں کی جائے۔ وفات سے قبل فرمایا میرے لیے نیا کفن نہ خریدا جائے، پرانا دھو کر استعمال کر لو، کیونکہ زندوں کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ کی قبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہے۔ تدفین۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اکثر فرماتیں میری زندگی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میرے والد ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہیں۔ سبق اور پیغام۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ نمبر 1 ایمان ہر خوف پر غالب آتا ہے۔ نمبر 2 قربانی کے بغیر دین باقی نہیں رہتا۔
نمبر 3، قیادت کا حق صرف اسی کو ہے جو عاجزی اور عدل کا پیکر ہو۔ نمبر 4، دنیا چھوڑنے سے پہلے آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔